الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله رواه الترمذي. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. وہ اللہ سمیع ہے ہر چیز کو سننے والا، وہ اللہ بصیر ہے ہر چیز کو دیکھنے والا. دنیا میں 18,000 سے زیادہ مخلوق زندگی گزار رہی ہے. ان تمام مخلوق پر قدرت رکھنے والا وہ حقیقی معبود ایک ہے، وہ ہے اللہ. میرے بھائیوں، ہم اللہ کی کتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اس کی مثال ایسی ہیں، دنیا میں 7 سمندر ہیں، ان سمندر کو انک بنا لیا کریں اور اللہ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف لکھتے بیٹھیں تو دنیا کے تمام سمندر کا پانی ختم ہو جائیں گا، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ ہے حقیقی معبود اللہ کی تعریف. اسی طرح دوسری مثال دی جاتی، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان تمام درخت کے پتوں کے اوپر اللہ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف لکھتے بیٹھیں تو دنیا میں جتنے درخت کے پتے ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ، اس کی تعریف کتنی بھی کرو کم ہے میرے بھائیوں. اللہ کی یہ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں بھی پڑھتا ہوں درود، آپ بھی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین اکرام، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج جمعے کے دن ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سننے کی توفیق بخشی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں حیات رکھ، زندہ رکھ، ایسے ہی جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز بھائیوں، ہر مسلمان کی زندگی گزرتے جا رہی ہے. صبح میں سورج طلوع ہو رہا، غروب ہو رہا. ہر دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ اپنے وقت پہ ہر کام کرتے ہوئے آ رہی ہے. اسی طرح آج میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر اللہ کے فضائل اور فوائد، اللہ کے ذکر کرنے سے کیا فائدے ہیں اور نہیں کرنے سے کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو آسان کرے، ہم تمام لوگوں کو ان کہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز سامعین، ذکر اللہ افضل ترین اعمال و بہتر عبادات میں سے ایک ہے. ذکر اللہ اعمال صالح کی روح ہیں، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو اس کے جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو. جسم اللہ کا ذکر اگر سا کوئی انسان کر رہا تو وہ سمجھو کہ وہ زندہ انسان ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ مردہ ہے. اللہ نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے.
اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں. اللہ اکبر. اس بات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ذکر عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، ذکر ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے تھے، پیارے نبی نے کہا، کیا تمہیں میں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال میں سب سے افضل ہے اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، اے میرے صحابہ، میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو عبادات میں سب سے افضل ہے، سب سے اونچا ہے، اور تمہارے بادشاہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، اور تم جو سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے بھی کئی گنا افضل ہے. تو فوری صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ چیز کیا ہے. تو پیارے نبی نے کہا، ذکر اللہ، یعنی وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے میرے بھائیوں. اس بات سے کیا ثابت ہوا؟ ہم بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کریں تو یہ سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میرے بھائی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں سے مخاطب ہے. جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہاں پہ کثرت کا لفظ لایا گیا ہے. ذکرن، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا. کثیر، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا. صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہنا. صبح و شام کے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتے تھے پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی دی. اللہ اکبر. نیند کیا ہے؟ موت تھی، اس کے بعد آپ کو اللہ نے زندگی دی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اسی طرح صبح و شام کے جو اذکار ہے اس کا معمول بنا لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آدمی صبح و شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے نگران میں رہتا ہے. اللہ اکبر. کتنی بھی بڑی مصیبت پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے صبح و شام کی اذکار پڑھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک آدمی کا کہنا ہے کہ وہ ہر دن صبح و شام کے اذکار پڑھتا تھا. کسی بنا پر وہ شام کے اذکار نہیں پڑھا تو اسے مغرب یا عشاء کے درمیان پیرالسس ہو گیا. اللہ اکبر. وہ آدمی لکھ کر بتاتا ہے کہ میرا ہر دن کا معمول تھا پڑھنا، لیکن اس دن میں نہیں پڑھا تو مجھے یہ چیز ہو گئی. یعنی بتانا چاہ رہا کہ عوام کو کہ بھائی آپ لوگ ایسی کوتاہی نہ کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھتے رہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح و شام میں 3 بار یہ دعائیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھتا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی نام کی برکت سے دنیا میں کون سی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ زمین کی ہو چاہے وہ آسمان کی ہو. وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے. سبحان اللہ. یہ دعا کو انسان پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھ لیتا. کچھ حادثہ بھی ہونے والا ہے، نہیں، یہ بندہ یہ دعا پڑھا میرا، لہذا اس کو اس کے حادثے سے روک دو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ کے ذکر جو ہے نا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ایسا ذکر کرنا عقل مندوں کی ایک صفت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن رات کی گردش میں ان عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عقل مند والے انسانوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبح چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. صبح کا سورج طلوع ہونا، دوپہر ہونا، شام ہونا، چاند کا نکلنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ تمام چیزوں کو غور و فکر کر کے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح کہتے ہیں، اے ہمارے رب،
تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ اکبر۔ عقل مند انسان کی صفات بتا دی گئی کہ کیا کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے بیٹھے سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ہم لوگوں کے لیے پیدا کیا، اے اللہ تو ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کی تعلیم، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اذکار پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ بھی میں اور چیزیں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا فارمولہ بتائیے، مجھے کچھ ایسی چیز بتائیے تاکہ مجھے پورا اجر ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نسخہ ہے، اپنا لے تیری زبان جو ہے نا ہر ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہا تو تو کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا اجر زکوٰۃ صدقات میں ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فرماتا ہے روزی تلاش کرتے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، سورہ جمعہ کی آیت ہے، پھر جب تم نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ۔ جب تم نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرا کہ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھے بس ذکر کرے، نہیں، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور دنیا حلال روٹی کے لیے باہر بھی نکلنا ہے، اور باہر نکلتے وقت بھی جو لوگ کاروبار میں ہیں، دکانوں میں بیٹھتے، جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے وقت بھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو پاکیزگی والا ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ روزی تلاش کرتے وقت بھی تم اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، میدان جنگ میں بھی دشمن کے سامنے بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، سورۃ الانفال میں، اے ایمان والو، جب دشمن کے کسی لشکر سے تمہاری مڑ بھیڑ آمنا سامنا ہو تو تم ثابت قدم رہو، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ لوگوں کے سامنے کبھی آمنا سامنا ہو گیا، کفار جو ہے نا آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ڈر کے بھاگنا نہیں میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دشمن سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اس کے لیے زیادہ اجر ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں کہتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں کو جو مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں، کام کرتے وقت مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ کام کرتے وقت، چاہے وہ نوکری کمپنیوں میں کرتے ہو، چاہے وہ ذاتی کاروبار ہو، ہر ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں معاف کر دیا اور جنت دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو عورتیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتی ہیں، اللہ ان عورتوں کو معاف کر دیتا اور جنت نصیب کرتا۔ آج عورتوں کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کھانا پکاتے خود بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کرتے رہیں۔ اور عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو جب بھی جو ہے نا ہر 2 منٹ کو خیر خیریت پوچھیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ایسے الفاظ اپنے زبان پہ لاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے عورتوں اور ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں انہیں معاف کر دیا، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ذکر کرنے والے کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جو انسان
اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، نماز کی شکل میں ہو، روزوں کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو خالی نہیں جاتی، اس کی دعا قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نمبر 1، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوری قبول کر لیتا، سبحان اللہ۔ نمبر 2، مظلوم کی بد دعا سے بچو، پیارے نبی نے کہا، اس لیے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز پردہ نہیں ہے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں کسی کے اوپر بلا وجہ، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا اللہ تجھے برباد کرے، فوری آپ برباد ہو جاتے۔ اسی لیے ظلم سے بچیے، مظلوم کی بد دعا فوری قبول ہو جاتی، جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تو قبول ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انصاف کرنے والا حکمران، جو انصاف حکمران ہے، جب وہ بھی اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنے سے اور کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ آج ہمارا رونا کیا ہے مسلمانوں کا؟ نوکری نہیں مل رہی، تنخواہ زیادہ نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے۔ یہ پوروں کی وجہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی نہیں ہے، توحید پہ نہیں ہے، اللہ پر پختہ یقین نہیں ہے۔ کتنی بھی مصیبت آؤ، پریشانی آؤ، اللہ میرے پریشانی مصیبت کو حل کرتا، یہ یقین پیدا کرو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ منٹوں میں آپ کے مصائب کو، مشکلات کو دور کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ لوگ پریشانی مصیبت میں تھے لیکن سچی توبہ کر کے دین اسلام کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح آج دنیا کے اندر حقیقی سکون چاہتے لوگ، بھائی میں کو سکون ہونا، ظاہری طور پر انہیں گاڑی چلاتا، کار میں آتا اور وائٹ ڈریس پہ لے کے رہتا، لیکن رات میں اسے نیند نہیں آتی، نیند کے ٹیبلٹ کھا کے سوتا، اس کو سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا میرے بھائیوں۔ اسی طرح ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے آپ جیسا گمان کرتے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرتا۔ آپ کے پاس مال ہے، گھر چل رہا الحمدللہ، سب کچھ اچھا ہے، پھر بھی آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریے، دل کھول کے خرچ کریے، اللہ تعالیٰ، آپ 1000 روپے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ ایسا اچھا گمان رکھیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ دینی اجتماعات میں پیسہ خرچہ کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے کو برکت دیں گا، یہ نیت سے آپ شروع کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد کریں گا، سبحان اللہ۔ اللہ کے پاس اچھا گمان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن نفسی کا عالم رہیں گا، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں پوچھ لے، میں نیکیاں دے دوں تو پھر میں جہنم میں چلے جاؤں۔ ایسے معاملے میں آخرت کے دن کچھ لوگوں کے، خاص لوگوں کے اوپر عرش کا سایہ رہے گا، اللہ کا سایہ رہے گا۔ وہ کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے وہ جو آدمی جو علیحدگی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہے نکلے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ 80 سال کی عمر تھی، برائیوں میں زندگی گزارا، لیکن 80 سال کے بعد کوئی نیک آدمی جا کے نصیحت کرا تو قبول کر لیا، تو اسے 80 سال کی زندگی یاد آ کے رونے لگا، تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کو قبول کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پچھلے کیا کیا کیا،
اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہے، زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کوئی انسان کرا لیکن سچی دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اتنا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، اتنا رحم دل ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں آخرت کے دن ان لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. میرے بھائیوں اب آئیے میرے بھائیوں، اگر سے ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے کے مانند ہے. پیارے نبی کہتے ہیں مسلمان ہیں، عبد القادر، عبد القیوم، عبد المتین نام ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں، زبان پہ اللہ کا نام نہیں، تو حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے. وہ حقیقی معنی میں زندہ انسان نہیں ہے، مردہ انسان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اللہ اکبر. پیارے نبی کہتے ہیں جو نماز کی پابندی رکھتا، جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتا اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا، وہی انسان مسلمان ہے، مومن ہے. اللہ اکبر. اگر سے یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ مردہ انسان ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو اللہ کے ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان لوگوں کو کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سورہ طٰ میں کہتا ہے جو شخص میرے ذکر سے غافل ہو جاتا، میرے ذکر سے اعراض کرتا، منہ پھیر لیتا، جو شخص میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہم دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اللہ اکبر. جائیے میرے بھائیوں سورہ طٰ نکال کر پڑھ لیجئے اس کا ترجمہ. اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے کیوں اندھا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میری آیتیں یعنی میرا ذکر تیرے پاس آتا تھا تو اس سے تو غفلت برتتا تھا اور اس کو بھول بیٹھا تھا، اسی طرح آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیوں. جو لوگ جمعہ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ ہفتے کے ایک بار اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ کانوں کے اندر اذان کی آواز آنے کے باوجود بھی مسجد کو نہیں آتے، جو لوگ اذان سننے کے باوجود بھی اپنی ذاتی کاروبار چھوڑ کر 10 منٹ کے لیے نماز کا وقت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑی تاکید ہے میرے بھائی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی میرے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان لوگوں کو آخرت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. تو بندہ کہے گا اے اللہ، میری 80-90 سال کی عمر میں تو آنکھ والا تھا، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا میں نے تجھے زندگی دی، تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی تھی، تیرے پاس دین کی دعوت دینے والے، اچھی بات بتانے والے آتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی تو اپنی ذاتی کاموں میں مصروف تھا، تو نے ان کے بات کو انکار کر دیا، تو نے نماز کی پابندی نہیں کی، لہذا تیرا یہی ہے، تجھے اندھا اٹھایا جائے گا. تو نے دنیا میں مجھے یاد نہیں کیا، میں بھی تجھے آخرت میں یاد نہیں کروں گا، جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. لہٰذا میرے بھائیوں ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے، خوف کھاتے ہوئے زندگی گزاریے. میرے بھائیوں اگر سا ہم 24 گھنٹوں میں اپنی زبان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیں گے، ایک صحیح واقعہ، 2 صحیح واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. 2 آدمی سگے بھائی تھے. ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ کولی کا کام کرتے تھے، چاول کے بستے پیٹھ پہ اٹھانا اور رکھنا، اور کبھی کبھار تمام بستے ایک ہی اکٹھا کر کے جیسے زور لگا کے ایسی آواز کرتے تھے، یعنی تو 1 2 3 ایسے الفاظ کر کے جو ہے نا سب مل کے کام کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا، ایک تھیلا اس کے سینے پہ گر گیا. جیسے ہی گر گیا تو یہ آدمی سمجھو کہ موت کے قریب ہو گیا. جب موت کے قریب پہنچ گیا تو اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، کچھ بول رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بولنا چاہ رہا، ذرا
جا کے سنو، کان لگا کے سنو. جب لوگ جا کے کان لگا کے سنے تو اس کی زبان پہ یہی نکل رہا 1 2 3 زور لگا کے ہیستا. اس کس لیے؟ اس کی پوری زندگی یہی گزری، صبح سے شام تک اس کا کام یہی تھا. کسی دن اللہ کو یاد نہیں کیا، نہ نماز کی فکر نہیں، نہ روزے کی فکر نہیں، نہ دین اسلام کی فکر نہیں. اس کی زندگی یہی گزری، بس سے اٹھاؤ رکھو. مرتے وقت بھی اس کی زبان پہ وہی کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہی جو الفاظ جو ہمیشہ 24 گھنٹے بولتا تھا. اس واقعے سے کیا ثابت ہوا؟ کوئی انسان صبح و شام گالی دینے والا، کوئی انسان صبح و شام جھوٹ بولنے والا، ایسے لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں. دوسری مثال، سعودی عرب میں ایک بڑے شیخ درس دینے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے تھے. تو جب ٹیکسی کے اندر بیٹھے، وہ ٹیکسی میں جو ہے نا پورے نوجوان تھے. بولے کہ یہ داڑھی والے شخص کو ہمارے گاڑی میں مت بٹھاؤ، اس کو دھتکار دو. اور وہ نوجوانوں نے ان شیخ کو پیروں سے مار کے کار سے باہر کر دیے. تو شیخ عالم دین تھے، بس استغفر اللہ توب الیہ پڑھ کے جو ہے نا انہوں دوسری ٹیکسی کے لیے چلے گئے. جیسے ہی وہ دوسرے ٹیکسی کے لیے چلے گئے، بیٹھ گئے، سفر جاری تھا. کچھ ہی دور جانے کے بعد جن نوجوانوں نے شیخ کو گاڑی سے نکالا تھا، شیخ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے وہ لوگ. جب یہ لوگ اتر کے جا رہے تھے، جا کے کچھ مدد کرنے کے لیے پوچھا تھا نوجوان کو، جا کے دیکھا تو اس کی نوجوان وہ مرنے کی حالت میں ہے. وہ نوجوان کی زبان سے جو گاڑی میں گانے چل رہے تھے وہی گانے اس کی منہ سے زبان سے نکل رہے ہیں، مرنے کی حالت میں. کس لیے؟ اس کی صبح و شام یہی مصروفیات تھی نوجوان کی، گانے سننا، عیاشی کرنا. جب روح قبض ہو رہی، مرتے وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، وہی گانے جو چل رہے ہیں گانے نصیب وہی زبان سے جا رہے ہیں. میرے بھائی، اللہ اکبر، کتنی بڑی بری موت ہے دیکھیے. لہذا اپنی زبان کو جو ہے نا ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے 2 چیزوں کی ضمانت دی، زبان اور شرمگاہ، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا. زبان کی حفاظت سے مراد جھوٹ سے بچیں، غیبت چغلی سے بچیں، اور شرمگاہ کی حفاظت سے مراد زنا سے بچیں. جو انسان ان 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، آج صورتحال مسلمانوں کا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں کرنے سے، اللہ کو یاد نہیں کرنے سے نقصان نہیں نقصان ہے. کئی لوگ کے گھروں میں بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، کئی لوگ کے گھروں میں معاشی حالات کے اعتبار سے مبتلا ہے، کئی لوگ کے گھروں میں سکون نہیں ہے. یہ تمام چیزوں کا حل یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں. جتنے میں آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھا، ان تمام احادیث اور آیات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ دین کے طرف پلٹیں، دین کے قریب آئیں. نماز کی پابندی جمعے کے حد تک محدود نہ رکھیں. ہر مسلمان کے لیے نماز 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، خالی جمعہ کے دن فرض نہیں ہے میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ آخرت کے دن فرعون، حامان، نمرود ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ کون تھے؟ کفار، تکبر کرنے والے لوگ تھے. اللہ اکبر. ان لوگوں کے ساتھ ٹھکانہ جہنم میں ہوگا میرے بھائیوں. لہذا اس مسجد
میں جو ہے نا الحمدللہ اتنی بہترین مسجد ہے آپ لوگوں کی محلے کی، تو آپ لوگ خاص کر 5 وقت کی نماز پابندی سے آنے کی کوشش کریے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ جب دین اسلام کے اندر توحید کا اپنانے کے بعد دوسرا ارکان نماز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایک مومن اور کافر کے درمیان کوئی چیز حائل کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ، لیکن آج ہم لوگوں نے اس عظیم عبادت نماز کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دن ماشاءاللہ کثیر تعداد آتے ہیں، لیکن وہی محلے کی مسجد میں فجر کا جائزہ لیا جائے تو 10 یا 12 یا 15 آتے۔ نہیں میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کا اجر دیتا، گویا کہ وہ آدھی رات تک ٹھہر کر نماز پڑھا۔ سبحان اللہ۔ جو انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا تو گویا کہ وہ انسان پوری رات اللہ کے ہاں قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ حقیقت میں سو گئے لیکن آپ کے اجر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری رات کا عبادت کا لکھ دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں فجر کی نماز کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفاظت میں لے لیتا، اپنے نگرانی میں لے لیتا۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ ایک بزرگ شخص 70 یا 80 سال کی عمر کے، سعودی عرب کا واقعہ، فجر کی نماز پڑھ کے گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ نماز پڑھے وہی مسجد میں، وہ لوگ بھی جا رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا اور جو بزرگ شخص تھے گاڑی میں اکیلے تھے، چلا رہے تھے گاڑی، پیچھے دیکھنے والے نے دیکھا کہ گاڑی 1 سے 2 بار پلٹی ماری۔ سبحان اللہ۔ پھر سب لوگ گئے بچانے کے لیے کہ بھائی آخر آدمی کو کیا ہو گیا، تو جب سب لوگ قریب گئے تو الحمدللہ دروازہ کھولے تو وہ بزرگ شخص باہر آنے کے بعد بس اپنا توپ جھٹک رہے ہیں اور امامے کو صحیح کر رہے ہیں بس۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی ہم دیکھا آپ نے 2 بار گاڑی آپ کی پلٹی ماری، آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ تو بزرگ صاحب کا لفظ، زبان کا الفاظ یہی ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا دی کہ جس انسان نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا، اپنی نگرانی میں لے لیتا۔ تو میں نے پڑھ کے ابھی نکلا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرا، یہی الفاظ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی الفاظ پورے میڈیا میں پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی ایک حدیث۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں فجر کی نماز میں بہت لاپرواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز آپ پڑھ لیجئے، جو بھی کاروبار آپ کریں گے اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازتا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کہنے کی باتیں بہت ہیں میرے بھائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی اور مصیبت کو دور کریں، اور خصوصاً مسجد عباد الرحمن کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اے اللہ ان ذمہ داروں کو ان لوگوں کے رزق میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور مزید ایسے دینی خدمات انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان اور مصیبت میں ہیں ان کے پریشانی اور مصیبت کو دور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ ان تمام چیزوں کو دور کر کے مل جل کے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ کبیرہ، ریاکاری، غیبت، چغلی، حسد، بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم إني أسألك توبة النصر قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم في كل بلاد المسلمين. اللهم انصرهم في مملكة السعودية. اللهم انصرهم في رياسة تلنگانہ. اللهم انصرهم في كل بلاد المسلمين. آمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي. عباد الله ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم والله يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وسم وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفوں کو درست کریں، قدم سے قدم. جس کسی کا موبائل آن ہے وہ سائلنٹ کریں.